عام انتخابات کے لیے پولنگ وقت کے مطابق صبح 8 بجے شروع ہوگی۔ الیکشن کا سامان تمام اضلاع میں پہنچا دیا گیا۔ تمام سامان 7 فروری کو پولنگ سٹیشنز میں پہنچا دیا جائے گا۔ الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ کہتے ہیں کہ انتخابی عمل کو شفاف رکھنا الیکشن کمیشن کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے انتخابی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہری بھرپور تعداد میں نکل کر ووٹ کاسٹ کریں۔ انٹرنیٹ کی بندش کا فیصلہ حکومت کا ہے۔ نمرہ ریاست کی رپورٹ دیکھیے۔ صوبائی الیکشن کمشنر شریف اللہ کی پریس کانفرنس، کہا سندھ بھر میں 2 کروڑ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے اور 19,008 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام تر حساس پولنگ سٹیشنز میں کیمرے لگا دیے گئے ہیں۔ ٹوٹل ووٹر 2 کروڑ 69,94,769 ووٹر ہیں۔ ان کے لیے ہم نے 19,008 پولنگ سٹیشن قائم کیے ہیں۔ جو ہائیلی سینسیٹیو پولنگ سٹیشن ہے اس پہ صوبائی حکومت نے تمام پولنگ سٹیشنوں پہ CCTV کیمرے لگا دیے ہیں۔ سیکرٹری الیکشن کمشنر نذر عباس کا کہنا تھا کہ الیکشن کے دن پولنگ سٹیشنز کے باہر پولیس، رینجرز اور آرمی کے جوان تعینات ہوں گے۔ الیکشن کے بعد 2 نتائج سامنے آتے ہیں۔ ہارنے والے امیدوار دھاندلی کرتے ہیں، جبکہ جیتنے والا کبھی نہیں کہتا کہ دھاندلی ہوئی۔ ہائیلی سینسٹیو پولنگ سے جتنے بھی ڈکلیئرڈ ہیں، رینجرز کی تعیناتی، تمام سیکیورٹی انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان کی تعیناتی پولنگ سٹیشنز کے باہر ہے۔ کہ ہمارے 2 ہی نتائج سامنے آتے ہیں، یا تو ہم الیکشن جیت جاتے ہیں یا پھر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ اب بھی سچویشن اسی طرح کی ہے کہ جو عناصر سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں ان کی کامیابی ممکن نہیں ہے، یا تو پہلے سے اس قسم کی سچویشن کو وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ کا سوال کے جواب میں کہنا تھا کہ امن و امان کی وجہ سے انٹرنیٹ بند کرنے کا فیصلہ حکومت کرتی ہے۔ 7 فروری کو الیکشن کا تمام تر سامان پولنگ سٹیشنز میں پہنچا دیا جائے گا۔ نمرہ ریاست CD 21۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عوام ہمیں موقع دیں، ہم کراچی کا نقشہ بدل دیں گے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کی انتخابی ریلی، چیئرمین پیپلز پارٹی نے مختلف مقامات کراچی کی 20 سیٹیں دلوا دیں، 5 سال میں کراچی کا نقشہ بدل دیں گے۔ ہماری وفاقی حکومت ہوگی تو کراچی کے تمام مسئلے بھی حل ہوں گے۔ دیگر تمام سیاسی جماعتیں نفرت کی سیاست کرتی ہیں۔ عوام تیر پر مہر لگا کر نفرت کی سیاست کرنے والوں کو جواب دیں۔ کراچی میں ایک ہی نشان ہے جو شیر کا شکار کروائے گا۔ کوئی مذہب کی بنیاد پہ میرا شہر کو تقسیم کرنا چاہ رہا ہے تو کوئی فرقہ واریت کی بنیاد پہ میرا شہر کو تقسیم کرنا چاہ رہا ہے، کوئی اور لسانی بنیادوں پہ ہمارا شہر کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ بولو کہ 8 فروری کو ہم تیر پہ مور لگائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کی نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کریں گے۔ یہ ہمارا شہر ہے، کسی اور کا شہر نہیں۔ یہ لوگ دور دور سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کراچی ان کو بتائے کہ کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، کراچی بھٹو کا ہے، کراچی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی اپنی شہر ہے۔ ہم کراچی کے جپا میں کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کا مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں، اور یہی تو وجہ ہے کہ میں کراچی کے عوام سے درخواست کر رہا ہوں کہ ایک بار پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے، انشاءاللہ تعالی ہم 5 سال کے اندر اس شہر کی قسمت بدل دیں گے، اس شہر کا نقشہ بدل دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم میاں صاحب کا راستہ روکے یا اس سازش کو ناکام کروائے تو پھر ایک ہی نشان ہے جو شیر کا شکار کروائے گا۔ آپ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو تیر پر تپا لگائے اور میں شیر کا شکار کا بندوبست کروں گا۔ ہم انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو کراچی کے عوام کے ساتھ مل کے شیر کا شکار کروائیں گے۔ کراچی سے ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی انتخابی ریلی رواں دواں ہے۔ بلاول ہاؤس سے نکلنے والا قافلہ شیری جناح کالونی، کماڑی، لی مارکیٹ اور چاکی واڑہ سے ہو کر شیرشاہ، سائٹ اور پاک کالونی پہنچا۔ جگہ جگہ کارکنان نے پی پی چیئرمین کا فقید المثال استقبال کیا اور قافلے پر
फूल भी निछावर किए गए। पार्टी तरानों पर रक्स किया, जियालों ने वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के नारे भी लगाए। हाथ ऊपर करके उन लोगों को बताएं जो समझते हैं कि कराची किसी और का है। शहर है कराची, ये शहर है कराची, लियारी है सारा, लियारी है प्यारा, लियारी का नारा, लियारी को प्यारा, लियारी है प्यारा, लियारी का नारा। नाजरीन, शहर के दीगर हलकों की तरह NA 248 के अवाम और ताजर भी मसाइल से परेशान हैं। वाटर पंप मार्केट एसोसिएशन के नायब सदर कमाल अख्तर ने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। जिला बस्ती के अहम और बड़े हलके के मसाइल से शहरी और ताजिर परेशान। NA 248 में वोटरों की तादाद जिला के तीनों हलकों से ज्यादा है, जो कि 5,99,811 है। हलके में पानी, सीवरेज, टूटी सड़कें और निजाम धर्म भरम होने पर हर कोई परेशान है। वाटर पंप मार्केट एसोसिएशन के नायब सदर कमाल अख्तर ने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, सीवरेज और अमन और अमान को बेहतर बनाने के लिए इलेक्शन से उम्मीदें लगा ली। मेरा मशवरा ये है लोगों को, आवाम को, कि अच्छे लोगों को, जानदार लोगों को वोट दें, ताकि जो है वो आइंदा अच्छे लोग आगे जाएं और असम्बली में जाके जो है इस शहर के लिए आवाज़ बुलंद करें और मसाइल के लिए जद्दोजहद भी करें। शहरियों ने भी मसाइल हल ना होने पर शिकवा किया और बोले किसी ने भी 30 साल में ये बिगाड़ ठीक ही नहीं किया, वादे सबने किए। तो जमात इस्लामी है या तो MQM है, काम होना चाहिए, कोई भी है, वोट डालने निकले, अपना इलेक्टिव करें, किसी भी एक पार्टी को करें कि जो यहाँ पे काम करे। वोट उसी को डालें जो आपकी खिदमत करे, बस ये नहीं देखें कौन सी पार्टी क्या आएगी। मैं ये कहूँगा किसी पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं है, सब पार्टियाँ सही है, लेकिन जो खा के भाग जाते हैं उनका न दे, जो काम कर रहा है उनको दे। NA 248 में पीपल्स पार्टी के हुसैन खान, MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, जमात इस्लामी के मोहम्मद बाबर खान में कांटेदार मुकाबला होगा। इस हलके में सूबाई असेंबली के PS 125, PS 126 और PS 127 के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार भी मसाइल के हल के वादे कर रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। बुलेटिन में अब आपको बताएं कि इंटर के नताइज के खिलाफ तुलबा और वालिदैन एक बार फिर सड़कों पर आ गए हैं। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। वज़ीर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में वालिदैन और असासा को भी शामिल करने का मुतालबा किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैसे वकील करें, किससे मनसफी चाहें, इंटर के मुतनाज़ा तुलबा और वालिदैन एक बार फिर सरापा एहतजाज बन गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि कराची में तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है, लिहाजा वज़ीर आला की जानिब से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में वालिदैन और असातिज़ा को भी शामिल किया जाए। देखिए, ये सारे वही बच्चे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि 90+ % थी और अब उनको क्या किया गया कि 40-50 गया। बल्कि किस्मत की सितमज़रीफ़ी देखिए कि किसने बच्चों को फेल कर दिया गया 2-3 पेपर्स में। क्यों किया गया? ये बच्चे दिलबर्दाश्ता हो गए। कितने बच्चों ने खुदकुशी कर ली है, कितने खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन 10 रोज का गवर्नर ने टाइम मांगा था, 25 तारीख को हमने कमिश्नर को दिया था, 4 तारीख को तैयारी खत्म हो गई। एक और बात मैं आपको बताऊं कि 8,24,000 कापियां छपाई गई और 24 लाख OMR शीट छपाई गई। दूसरी खबर सुनिए, OMR मशीन खराब पड़ी हुई है, 2022 में 2.5 करोड़ रुपए से खरीदी थी, वो बेकार पड़ी हुई है। OMR के ऊपर जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं 20% नंबर्स के, उनको मैनुअल चेक किया गया, जिससे बच्चों के साथ बहुत जुल्म हुआ। मुतनाज़ा नताइज पर एहतजाज का सिलसिला 27 रोज से जारी है, जबकि मामले पर गवर्नर सिंध और वजीर आला के नोटिस लेने के बावजूद भी ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। कैमरामैन उस्मान के साथ आयमा खान, सिटी 21। अपने घर का ख्वाब देखने वालों को इदारा तरक्कियात कराची ने खुशखबरी सुना दी। डायरेक्टर जनरल KDF नवीद अनवर ने कहा है कि निगरान सूबाई वज़ीर बल्दियात ने 14,000 एकड़ पर मुहित स्कीम 46 की मंजूरी दे दी है। प्लॉट आसानी के साथ पर कुरानदाजी के जरिए दिए जाएंगे। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। स्कीम 46 हम नादन बाईपास के ऊपर जो है स्कीम 46 लाना जा रहे हैं, जो कि 14,000 एकड़ पे होगी। सुजान टाउन की जो स्कीम है वो 7,000 एकड़ पे, यानी कि ये सुजान टाउन से दुगनी बड़ी रकबे के हिसाब से जो है वो स्कीम होगी। और हम इसमें 120 गज, 240 गज और 400 गज के जो प्लॉट हैं वो हम इस पर क्रिएट करेंगे। ये समरी जो है मिनिस्टर साहब ने अप्रूवल इसकी दे दी है और ये सेक्रेटरी LU की टेबल पे है। मैंने CM साहब से रिक्वेस्ट की है कि इस फाइल को एज सून एज पॉसिबल जो है वो करवाया जाए और इस सिलसिले में एक मीटिंग बुलाई जाए। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये स्कीम एज सून एज पॉसिबल आ जाए, क्योंकि मैंने पहले भी कई इंटरव्यूज़ में कहा है, एक हमारे साथ सबसे बड़ा मसला है अल्टरनेटिव प्लॉट्स का। 5,000 से 5,500 से ज़्यादा केसेस
یہ بھی ہمارے KDA کے لیے مسئلہ ایک درد سر بنا ہوا ہے. اگر یہ اسکیم آتی ہے اور وہاں پہ 40 سے 50 ہزار نئے پلاٹ کے ریٹ ہوتے ہیں تو جہاں ہم اس کا 80 سے 90% پلاٹ آسان قسطوں پہ قرآن اندازی کے ذریعے کراچی کے شہریوں کو دیں گے, وہاں پہ یہ جو متبادل پلاٹ کا ہمارے اوپر برڈن ہے اس سے بھی ہمیں نجات ملے گی. ہم نے سوچا یہ ہے کہ ہم 2-3 سیکٹر جو ہے یہ ان آلٹرنیٹ پلاٹ کے لیے مختص کر دیں گے. اور کراچی میں سولجر بازار تھانے کے باہر لگا ہوا لاوارث موٹر سائیکلوں کا انبار چوروں کے لیے کمائی کا ذریعہ بن گیا. نشے کے عادی افراد موٹر سائیکلوں کے پرزے کھول کر فروخت کرنے لگے. تفصیلات معراج اختر کی رپورٹ میں. مال مفت دل بے رحم، یہ مثال صادق آتی ہے ان چوروں پر جنہیں لبے سڑک ہی اپنے من کی مرادیں پوری کرنے کا موقع مل گیا ہے. یہ مناظر ہیں کراچی کے سولجر بازار تھانے کے باہر کے، جہاں سڑک کا ایک حصہ لاوارث موٹر سائیکلوں کے قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے. کئی ماہ سے کھڑی یہ موٹر سائیکلیں نہ صرف تباہ ہو رہی ہیں بلکہ ان کے پرزوں کی چوری بھی روز کا معمول بنتی جا رہی ہے. تقریباً دو ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ یہیں پڑی ہوئی ہیں اور سر راہ پڑی ہوئی ہیں. جی، نشے کے عادی افراد دن ہو یا رات موقع ملتے ہی ان موٹر سائیکلوں کا سامان کھولتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں. علاقہ مکینوں کے مطابق کئی بار سولجر بازار تھانے والوں کو اطلاع دی لیکن اس کے باوجود چوری کا سلسلہ جاری ہے. رات کو چوریاں ہوتی ہیں، کیا نام نکال لے آتے ہیں، بورے میں ڈال کے لے آتے ہیں. لاکھوں روپے کروڑوں روپے کا سامان یہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالا جائے تو اچھا ہے. نہ کوئی کاغذ ہے، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کچھ آگے پیچھے کچھ بھی نہیں. پولیس والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بیچارے وہ ادھر گیٹ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، ادھر سے بورے لگا کے اندر گھسے ہوئے ہوتے پانے لے کے. کسی کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہم لوگ بلا کے لے آتے ہیں کہ بھائی یہ ادھر یہ ہو رہا ہے. پولیس حکام کے مطابق لاوارث موٹر سائیکلوں کو عارضی طور پر یہاں رکھا گیا ہے. جلد ہی انہیں بلدیہ ٹاؤن میں قائم اسٹور میں پہنچا دیا جائے گا. کیمرامین منان کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21. بارش کے بعد شہر کی کئی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی لیکن انتظامیہ کی جانب سے کوئی کام نہیں کیا گیا. ان سڑکوں کی مرمت کا بیڑا ٹریفک پولیس نے اٹھا لیا. آیا چندرگر روڈ پر ٹریفک پولیس نے سڑک کی استرکاری کرا دی. معراج اختر کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں بارش کے بعد سڑکوں کی مرمت کے ذمہ دار ادارے تو حرکت میں نہیں آئے. ٹریفک پولیس کو ضرور احساس ہو گیا. آئیے چندرگر روڈ پر اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ کے قریب بارش کے باعث سڑک بیٹھ گئی، جس پر سٹی سیکشن کے ایس او نے اپنی مدد آپ کے تحت کام شروع کرایا اور تمام گڑھوں کو کنکریٹ سے بھروا دیا. کام چاہے میرا نہیں ہے لیکن جب ٹریفک پولیس روڈ پہ موجود ہوتی ہے، اگر ٹریفک کا فلو بنتا ہے یا کوئی کوشچن اٹھتا ہے تو وہ ٹریفک پولیس کے لیے کوشچن اٹھتا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے پانی بھرا ہوا ہے یا آگے کھڈے ہیں یا گٹروں کے ہول کھلے ہوئے، اس کو کوئی میٹر نہیں کرتا ہے. اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ کے قریب پڑنے والے گڑھے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر تھی، جس پر یہ فیصلہ لیا گیا. ٹریفک پولیس کے مطابق یہ اقدام شہریوں کو حادثات سے بچانے کے لیے اٹھایا گیا. خدا نہ کرے اس کے اندر کوئی ڈوب جائے گا، جانی نقصان ہو سکتا ہے، تو میں روڈ پہ لوگوں کی سیفٹی کے لیے موجود ہوں. تو ہم نے اس کو نظر رکھتا ہوں جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا میں روڈ کو، اس کے گیپ کو جو گڈھے ہو گئے ان کو فل کر رہا ہوں تاکہ روڈ یوزر جو ہے نا اسموتھلی یہاں سے گزر سکے. شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد سڑکوں پر پڑ جانے والے گڑھوں کو بھرنے اور سڑکوں کی مرمت کے لیے سٹی گورنمنٹ کو اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ شہر میں ٹریفک کی روانی بحال رہ سکے. کیمرامین منان کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21. گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کلاسز کا آغاز کل سے ہوگا. سربراہ گورنر ہاؤس آئی ٹی پروگرام دانیال ناگوری کہتے ہیں کہ 4.5 لاکھ طلبہ آن لائن جبکہ 50,000 گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کورس سے استفادہ حاصل کریں گے. سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے. گورنر ہاؤس میں مفت آئی ٹی کورسز کی کلاسز کا آغاز منگل سے ہو رہا ہے، جس کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے. سربراہ گورنر ہاؤس آئی ٹی پروگرام دانیال ناگوری نے بتایا کہ 4.5 لاکھ طلبہ آن لائن جبکہ 50,000 گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کورس سے استفادہ حاصل کریں گے. 5 لاکھ اسٹوڈنٹس اس میں ہمارے پاس آئے ہیں، جن میں سے 4.5 لاکھ لوگوں کو ہم آن لائن پڑھا رہے ہیں، 50,000 اسٹوڈنٹس کو ہم آن سائٹ یہاں پر پڑھا رہے ہیں، جس کی کلاسز صبح سے باقاعدہ سٹارٹ ہو جائیں گی. دانیال ناگوری نے بتایا کہ 32 پروفیسر سمیت 105 اسسٹنٹ ٹیچرز طلبہ کی معاونت کے لیے موجود رہیں گے. 32 ہمارے پاس جو ہے لیڈ فیکلٹی ہے اور ٹیچر اسسٹنٹ، کیونکہ یہ ہزاروں اسٹوڈنٹس ایٹ اے ٹائم یہاں پر آ کے پڑھ رہے ہوں گے، تو 105 اس وقت ہمارے پاس ٹیچر اسسٹنٹ ہیں اور جو سرٹیفائڈ پروفیسرز ہیں 32 لیڈ فیکلٹی ہے. سربراہ آئی ٹی کورسز نے طلبہ کو خبردار کیا ہے کہ جن طلبہ کی حاضری اگر پوری نہیں ہوئی تو داخلہ منسوخ کر دیا جائے گا. تاہم آئی ٹی کورسز ہفتے کے 7 روز 3 شفٹوں میں منعقد ہوگا، جس کا جائزہ گورنر سندھ کامران ٹسوری لیا کریں گے. کیمرامین عمران اے کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21. میٹرویل سائٹ ایریا میں جماعت اسلامی کے تحت فی آئی ٹی کورسز کے لیے بنو قابل پروگرام کے ایپٹیڈیوٹ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا ہے. ٹیسٹ کے لیے 7,000 طلبہ و طالبات نے رجسٹریشن کروائی. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا کہ جماعت اسلامی تعلیمی انقلاب جاری رکھے گی. سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے.
کراچی کے باسیوں کے لیے خوشخبری، جماعت اسلامی کے تحت جاری بنو قابل پروگرام سائٹ ایریا میں بھی پہنچ گیا۔ ضلع گربی میں مفت IT کورسز کے لیے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 7,000 طلبہ و طالبات نے رجسٹریشن کروائی۔ ٹیسٹ میں شریک امیدواروں نے IT کورسز کے انعقاد کو سراہا اور کہا کہ IT کورسز کے ذریعے ملک کو درپیش غربت کو شکست دیں گے۔ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے ان لوگوں نے یہ کہ فری IT کورسز لانچ کیے، کیونکہ یہ ہمارے ملک میں فری IT کورسز جو بھی لوگ کریں گے، اس سے ہمارے ملک میں بہت زیادہ ترقی ہو گیا ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے طلبہ علموں سے خطاب میں کہا کہ کراچی میں اس وقت 38 مراکز میں IT کورسز جاری ہے۔ پورے شہر کی سطح پر 1.25 لاکھ تک طلبہ نے ٹیسٹ دیا، 50,000 طلبہ کی کلاسز شروع کر دی گئی۔ 38 کیمپسز بنو قابل کے کام کر رہے ہیں، 38، اور اس وقت 25,000 طلبہ و طالبات اس میں فری IT ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، 100% فری۔ صرف 3,000 روپے آپ سے لیں گے، جب آپ کا کورس مکمل ہوگا واپس کر دیں گے، وہ بھی ٹوکن منی کے طور پر، اور اس کو ہمیں بڑھانا ہے۔ اب ہم حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ MD گیٹ ٹیسٹ پچھلے سال 34,000 بچوں نے دیے، لیکن حکومتی نااہلی کے باعث اب صرف 3,400 بچے ٹیسٹ دے سکے۔ MD گیٹ کا ٹیسٹ جانتے ہیں آپ؟ میڈیکل کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے انٹر کرنے کے بعد، جو پچھلے سال 34,000 اسٹوڈنٹس نے دیا تھا، اتنی بڑی تعداد میں نے ان کو فیل کر دیا کہ اب یہ صرف 3,400 بچے اس میں انرول ہو سکیں گے، اس لیے کہ 60% سے اتنے لوگوں کو کم کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ مینڈیٹ کی چوری نہیں ہونے دیں گے، ہم عظمت والی سواری فراہم کریں گے، نوجوانوں کی امیدیں بھی ہم بنائیں گے۔ کیمرامین عمران ایکی کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ KPT کی 7 برتھیں UAE کے حوالے کرنے کی تیاری، پاکستان اور UAE کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ چیئرمین KPT سید سیدین رضا زیدی نے یوم یکجہتی کشمیر ریلی میں بتایا کہ برتھوں کے حوالے سے KPT اور AD پورٹ کے درمیان کمرشل معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے کے تحت ایسٹ اور ویسٹ ہاف پر آپریشن 25 سال کے لیے آؤٹ سورس کیے گئے۔ معاہدے کے تحت UAE $130 ملین کی سرمایہ کاری کرے گا۔ معاہدے سے KPT کو منافع حاصل ہوگا، جس سے اس کی کارکردگی میں مزید بہتری اور جدت آئے گی۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف UAE کے درمیان ایک بائی لیٹرل معاہدے کے نتیجے میں ایک کمرشل ایگریمنٹ سائن کیا ہے KPT نے AD پورٹس کے ساتھ، اور جس کے تحت بلک اینڈ جنرل کارگو ٹرمینل ویسٹ ایسٹ وارف پہ وہ 25 سال کے لیے اس کے آپریشنز آؤٹ سورس کیے گئے ہیں، اور اس میں جو انویسٹمنٹ وہ کریں گے وہ تقریباً $130 ملین کی ہوگی، اور KPT کو ریونیو شیئرنگ اس میں ملے گی، جو کچھ ارن کریں گے اس کے سرٹن پرسنٹیج KPT کو ملے گی، اور اس سے KPT میں ایفیشینسی آئے گی، ماڈرن ٹیکنالوجی آئے گی، ہمارا کارگو بڑھے گا، ہماری انکم بڑھے گی، اور ہماری جو پورٹ ہے اس کی یہ ایک ہب بن سکتی ہے فار سینٹرل ایشین کارگو۔ یہ ایگریمنٹ کی کلوزز ہیں مختلف، اس کے حساب سے یہ ہوگا، کچھ چیزیں امیجیٹ ہوں گی اور کچھ چیزیں گریجولی ہوں گی۔ ہینڈلنگ ابھی ہینڈ اوور نہیں ہوا ہے، لیکن یہ گریجولی ہوگا۔ یہ 3-4 ابھی جو اس وقت جو جہاز اس وقت لگے ہوئے ہیں برتوں پہ، وہ جب ڈسچارج کر لیں گے تو پھر وہ ٹیک اوور کر لیں گے۔ شہر قائد میں ایک بار پھر جرمن ونٹر بازار کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ سلمان سلیم کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں سجا جرمنی کا سالانہ ثقافتی بازار، جس میں نئے کھانوں کے ساتھ مختلف اشیاء کے سٹالز بھی لگائے گئے، پر کراچی میں جرمنی کے کونسل جنرل ڈاکٹر روڈیگر لارڈز کا کہنا تھا کہ اس بازار کا انعقاد جرمنی میں ہر سال کے آخر میں کیا جاتا ہے، تاہم کورونا کے باعث کچھ عرصے بعد اس کا انعقاد ممکن ہو سکا۔ It's a German winter market. We have done that in the past here for many years. It was interrupted somewhat due to COVID, so it's the first time after 4 years that we do it again. It's a
It's an old German tradition to have this kind of winter market, typically towards the end of the year. स्टॉल्स लगाने वालों का कहना था कि इस बाजार के जरिए छोटे कारोबार करने वाली खवातीन को अपनी अशिया मुतारिफ कराने में मदद मिलती है। मैंने अपना क्राफ्ट जो मुझे आता है आई एम डिस्प्लेइंग हियर, और मेनली मेरे पास जो है वो हैंड पेंटेड टोट बैग्स हैं, और मेरा जो है वो ज्वेलरी है हैंड पेंटेड हैंडमेड ज्वेलरी है, और ऑब्वियसली हम अपने पाकिस्तानी कल्चर को ही यहाँ पे जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग बच्चे या विमेन, इवन मैन जो भी है, वो उनको इन पार्टनरशिप्स के साथ, फॉरेन पार्टनरशिप्स के साथ ग्रो कर सकते हैं। विजिटर्स ने कहा कि इस तरह के बाजार हमारे मुल्क की मईशियत पर मुस्बत असरात मरतब करते हैं। बाजार के जरिए अपनी मसनूआत मुतारिफ करवाते हैं, जिससे एक दूसरे की सकाफत का तारुफ होता है। कल्चर को प्रमोट करना हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे कल्चर में कौन कौन से होते हैं, जैसे बलोची कल्चर है, पठानी कल्चर है, अजारगी कल्चर है। मैं बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करने आई हूँ कोयटा से। जर्मन कौंसल जनरल भी विंटर बाजार में अवाम के साथ घुल मिल गए। विंटर बाजार में शहर भर से लोगों ने शिरकत की। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ सलमान सलीम, सिटी 21 न्यूज़, कराची।